السلام علیکم اینڈ ویری گڈ ایوننگ۔ لگتا یہ ہے کہ اس وقت بہت سی سیاسی تبدیلیاں اور ان کا جو تعلق ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے موجودہ حالات جوڑتے نظر آ رہے ہیں۔ ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ آزاد جموں کشمیر جہاں پر اس وقت حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے، لیکن ابھی بھی وہاں پر بہت سے ایسے مسائل جو امن کمیٹی ہے اس کی وجہ سے سر اٹھا رہے ہیں، جس سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہاں کی اس حکومت کو فوری طور پر کچھ مربوط ایکشنز لینے کی ضرورت ہے۔ اور شاید اسی کانٹیکسٹ میں بلاول بھٹو صاحب جو ہیں انہوں نے آزاد کشمیر کے حوالے سے خاص طور پر نہ صرف گفتگو کی ہے بلکہ بڑا کلیئر ایک میسج دیا ہے ان تمام انتشاری ٹولوں کو کہ جو کشمیر کا فیصلہ ہے وہ کشمیریوں نے ہی کرنا ہے، لیکن بندوق کے زور کے اوپر کسی بھی آئینی ترمیم کے اوپر کسی بھی حکومت کو مجبور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ بہت ہی سوچ بچار کر کے نہ صرف یہ بات انہوں نے کہی ہے بلکہ انہوں نے یہ بھی ایک پازیٹیو نوٹ پر بات کہی ہے کہ جی این ایف سی اور قومی اسمبلی وغیرہ میں بھی اے جے کے کی نمائندگی ہونی چاہیے۔ اس کے بالکل پیرل اگر دیکھا جائے تو صوبہ سندھ کے اندر جہاں اس کی جو اپوزیشن کی جماعت ہے یعنی ایم کیو ایم، وہ ایک طرف آپسی ٹوٹ پھوٹ کا شکار تو ہے، مصطفیٰ کمال صاحب اور خالد مقبول صدیقی صاحب کے درمیان جو بیان بازی ہے وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھ تو رہی ہے، لیکن اسی پورے فیز میں انہوں نے سندھ حکومت کے خلاف ایک احتجاجی تحریک کا بھی اعلان کر دیا ہے 26 جولائی سے۔ اب دیکھنا ہوگا کہ آیا ایسی سچویشن میں ایم کیو ایم کیسے ایک کامیاب شو احتجاجی تحریک کی صورت میں کر سکتی ہے۔ ان تمام چیزوں پر بات کرتے ہیں۔ بات کرنے کے لیے موجود ہیں مرکزی اطلاعات پاکستان پیپلز پارٹی شازیہ مری صاحبہ۔ شازیہ صاحبہ آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ میم پہلے تو میں جاننا چاہوں گی کیونکہ سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے بڑے عرصے سے اور ایم کیو ایم شروع سے ہی اپوزیشن میں نظر آئی ہے۔ اب اس وقت جو ایم کیو ایم کی آپسی لڑائیاں ہیں، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ سندھ کی جو گورنمنٹ ہے وہ اس سے کوئی بینیفٹ اٹھانا چاہے گی، اور خاص طور پر جب وہ 26 جولائی سے سندھ حکومت کے خلاف ایک پوری احتجاجی تحریک شروع کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ اس تحریک میں امپیکٹ آ سکے گا؟ بہت شکریہ ثنا، میرا خیال ہے کہ آپ نے جو سوال کیا ہے جواب اسی کے اندر ہے۔ آپ نے 2-3 باتیں کی ہیں سوال کے اندر، جس میں کہ ایم کیو ایم کا رول آپ نے بیان کیا، اور آپ نے پھر ان کے اندر جو ٹوٹ پھوٹ ہے اس کا بھی ذکر کیا، لیکن یہاں پر میں ایم کیو ایم کے حوالے سے بات کرتے ہوئے یہ ضرور کہوں گی کہ یہ تاثر غلط ہے کہ ایم کیو ایم کوئی اپوزیشن میں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایم کیو ایم کسی نہ کسی شکل میں حکومت میں ہمیشہ نظر آئی ہے۔ وفاق میں آج بھی ایم کیو ایم حکومت میں ہے، نہ صرف حکومت میں ہے بلکہ کابینہ کا کیبنٹ کا حصہ ہے، منسٹریز لے کے بیٹھی ہے اور بھی ذمہ داریاں ان کے پاس ہیں۔ تو یہ کہنا غلط ہوگا کہ ایم کیو ایم اپوزیشن میں ہے۔ ایم کیو ایم تو وہ رول ادا کر سکتی ہے سندھ کے لیے جو شاید وفاق میں پیپلز پارٹی چونکہ کیبنٹ میں نہیں ہے تو وہ ادا نہیں کر سکتی، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ نہ وہ اپنا وہ رول ادا کر رہی ہے، اور نہ وہ جن حلقوں سے کراچی ہو یا سندھ کا کوئی اور شہر ہو جیتی ہو، وہاں پر بھی کوئی خاطر خواہ لوگوں کی نمائندگی کرتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ قومی اسمبلی کے فلور پر بھی عوام کے ایشوز پر بات کرنے کے بجائے وہ سندھ حکومت کو بلیک میل کرتے نظر آتے ہیں۔ اگر مہم چلانے کا شوق ہے تو سب سے پہلے ایم کیو ایم کو وفاق کے اندر جو حکومت میں وہ حصہ شراکت داری کر رہے ہیں، حصہ بن کر بیٹھیں، اس پر پہلے کوئی فیصلہ کرنا ہوگا۔ کیا وہ حکومت سے نکل رہے ہیں اس طرح کا احتجاج کرنے سے پہلے؟ کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی گو کہ کابینہ میں نہیں ہے وفاق کے اندر، لیکن نون لیگ کی وفاقی حکومت کی ایک ایلائی ہے۔ تو ایک ایلائی کے خلاف اگر وہ لوگ نکل رہے ہیں جو وفاق میں کابینہ کا حصہ ہیں تو یہ اپنے آپ میں ہی ایک بڑی حیران کن خبر ہے۔ یہ بھی فرمائے گا کہ مصطفیٰ کمال صاحب کافی عرصے سے سندھ کی حکومت اور اقدامات کے اوپر بات کرتے آئے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ گزشتہ 18 سالوں میں تقریباً 22,000 ارب ہیں جو کہ سندھ حکومت کو دیے گئے، لیکن کراچی، حیدرآباد سمیت جو ایسے شہر ہیں وہاں پر کوئی خاطر خواہ کام نہیں ہوا، اور دوسرا بلدیاتی جو سسٹم ہے اس کو مکمل طور پر فعال کرنے کی ضرورت ہے، چاہے 28ویں ترمیم کے ذریعے ہی ہو، تبھی لوگوں کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو اس پر پیپلز پارٹی کا کیا رد عمل ہے؟ بالکل، کیوں نہیں کیا جا سکتا۔ ماضی میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھی ہے ایم کیو ایم، اور حکومت میں بھی بیٹھے ہیں۔ ریکنسیلیشن کی پوری پالیسی جو صدر آصف علی زرداری صاحب نے
مضبوط کی اور جس کے تحت سندھ کے اندر خاص طور پہ جس طریقے سے پولیٹیکل اپوننٹس کو آن بورڈ لے کر ان کے ساتھ مشاورت کو یقینی بنایا گیا، وہ اپنے آپ میں ایک مثال ہے۔ اور لوکل گورنمنٹ کی جو آپ بات کرتی ہیں ثنا، تو لوکل گورنمنٹ کا نظام یا لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز اور ان الیکشنز کے نتیجے میں اگر کہیں حکومت ہے لوکل گورنمنٹ کی تو وہ صرف سندھ کے اندر نظر آتی ہے۔ ہاں، آپ کو یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ اس کو مزید بہتر کیسے بنایا جا سکتا ہے، تو وہ تو بات کر کے کانورسیشن میں جا کر ڈائلاگ کر کے کیا جا سکتا ہے، لیکن اس بات سے تو شروع کریں یا اس بات کو تو اپریشیٹ کریں کہ اگر کہیں لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے اور اگر کہیں لوکل گورنمنٹ کی گورننس یا کوئی وجود ہے تو وہ صرف سندھ کے اندر ہے۔ کراچی میں میئر ہے، آپ مجھے کہیں اور کسی بڑے شہر پاکستان کا بہت حوالہ دیا جاتا ہے، کراچی کو کمپیئر کیا جاتا ہے، آپ کسی اور بڑے شہر کا میئر بتا دیں اور مجھے بتا دیں اگر ہے تو پھر میں اپنی بات واپس لے لوں گی، لیکن فیکٹ یہی ہے کہ لوکل گورنمنٹ سسٹم بھی صرف سندھ میں رائج ہے اور میئر کا جو نظام ہے یا جو میئرز ہیں وہ بھی آپ کو سندھ میں ہی نظر آتے ہیں۔ سو میرا یہ خیال ہے کہ یہ بہت زیادہ این کیو ایم کا کوئی بھی فرد زیادتی کرتا ہے اگر وہ اس بات کو اگنور کرتا ہے یا اس بات کو اپریشیٹ نہیں کرتا۔ اور یہی بات بلاول بھٹو زرداری صاحب جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بھی ہیں اور نیشنل اسمبلی میں بھی ایک بہت بھرپور آواز ہیں، وہاں پر انہوں نے یہ بات کی تھی کہ بھائی آپ ہمیں بتا دینا کہ ایک لاہور میں میئر ہے یا پشاور میں میئر ہے یا کسی اور شہر میں میئر ہے، آپ تنقید کرتے ہیں لیکن اکنالج یا اپریشیٹ نہیں کرتے اگر لوکل گورنمنٹ صرف اور صرف سندھ میں ہے۔ یہ بھی فرمائے گا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو کہ جے یو آئی فے کے سربراہ ہیں، ان دنوں ان کے ایک بیان کی وجہ سے جو کہ انہوں نے شہداء کے حوالے سے دیا تھا، ایک بہت بڑی کنٹروورسی کریٹ ہو گئی ہے، ان کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی بھی ایک درخواست آج جمع کروائی گئی ہے۔ اب جے یو آئی فے آزاد جموں کشمیر میں جو اگلے انتخابات ہونے ہیں اس میں پیپلز پارٹی کی اتحادی ہے، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ویسے تو کنڈمنیشن ہر جگہ سے ہو رہی ہے لیکن آفیشلی پاکستان پیپلز پارٹی کا اس کے اوپر کیا رسپانس ہوگا؟ دیکھیں، میں بہت ہی انفارچونیٹ سمجھتی ہوں اس بیان کو، اس کی مزید وضاحت تو مولانا صاحب کو خود دے دینی چاہیے، لیکن اگر اس بیان پر آپ میرا ریاکشن پوچھے تو بہت انفارچونیٹ ہے، مطلب دکھ ہوا، افسوس ہوا، کیونکہ جو جس طریقے سے انہوں نے جو بات کی میں ریپیٹ نہیں کروں گی، لیکن انہوں نے ان عظیم شہادتوں کو میں سمجھتی ہوں بی لٹل کیا ہے، اور یہ بہت ہی نامناسب سٹیٹمنٹ ہے، اور نامناسب سے زیادہ بہت غیر انسانی بھی ہے، بیکاز مطلب انسان کی جان کی کو اس طرح ڈیفائن کیا جائے گا، اس کی شہادت کو اس طرح بیان کیا جائے گا، اس کا ذکر اس طرح کیا جائے گا، تو بہت افسوسناک یہ سٹیٹمنٹ ہے۔ اور مجھے امید ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو خود ایک سینئر پولیٹیشین ہیں، ایک جماعت کے سربراہ ہیں، وہ اس پر خود وضاحت دیں گے، لیکن فار می اٹ از ویری انفارچونیٹ۔ یہ بھی فرمائیے گا کہ آزاد جموں کشمیر میں ویسے تو انتخابات ہونے ہیں لیکن جو اس وقت وہاں سچویشن ہے اس کی وجہ سے بلاول بھٹو صاحب خود بھی اس مسئلے میں انٹروین کر چکے ہیں، لیکن وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ احتجاج کرنے کے بجائے مذاکرات ہی واحد حل ہے، لیکن اگر جو امن کمیٹی ہے وہ اسی طریقے سے اشتعالی سرگرمیوں میں ملوث ہوگی تو کیا پھر بھی وہاں کی جو حکومت ہے وہ مذاکرات کرنا چاہے گی؟ اور دوسرا، وہ جو این ایف سی اور قومی اسمبلی میں آزاد کشمیر کو ایک حصہ دینے کی بات کر رہے ہیں، اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا فرق پڑ سکتا ہے اس سچویشن پہ؟ دیکھیں، پیپلز پارٹی کی نو ڈاؤٹ وہاں گورنمنٹ ہے، ساتھ ہی ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ اس تمام انریسٹ کے دوران اور پیپلز پارٹی کی جو پولیٹیکل وہاں پہ نمائندہ ہیں ان کو آن بورڈ لیے بغیر ہی الیکشن کا اسکیڈول اناؤنس کر دیا گیا۔ وفاقی حکومت نے بھی کچھ جو ان کو رول ادا کرنا چاہیے تھا اس طریقے سے ادا نہیں کیا، ان کی ہوں گی کوئی دشواریاں یا ہوں گی کوئی کنفیوژن، لیکن ہم بڑے کلیئر ہیں اس چیز کے اندر کہ دیکھیں، پروٹیسٹ رائٹ اپنی جگہ، لیکن کوئی بھی پروٹیسٹ قانون اور آئین کے دائرے سے باہر نہیں ہو سکتا۔ آپ پروٹیسٹ کی آڑ میں قانون کو ہاتھ میں نہیں لے سکتے، آپ اپنی ایڈمنسٹریشن کو املاک کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ایک فرق ہوتا ہے احتجاج میں اور انتشار میں، اور یہ ہمارے لیے بڑا واضح ہے۔ جہاں تک چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا موقف ہے وہ بھی بڑا کلیئر ہے کہ
एहतजाज को भी अब थमना चाहिए और अब इलेक्शन क्योंकि अनाउंस हो चुका है तो उस प्रोसेस को स्मूथली रन करना चाहिए क्योंकि इलेक्शन का दिन ही नहीं होता, सिर्फ इलेक्शन से कबल पूरी कैंपेन होती है और इलेक्शन की कैंपेन और उसका पोलिंग डे मिलाकर इलेक्शन बनता है। तो अगर इलेक्शन की कैंपेन के दौरान हालात साजगार नहीं होंगे, लोग एडमिनिस्ट्रेशन को या स्टेट को नुकसान पहुंचाने की गरज से बाहर निकलेंगे, तो ये बहुत ही जो है वो अफसोसनाक मरहला होगा, अफसोसनाक माहौल होगा और कंडेमनेबल भी होगा। तो इस वक्त बिलावल साहब बार बार ये कह रहे हैं कि अमन की तरफ जाएं, डायलॉग की तरफ जाएं, मामलात को हल करें, स्टेबल करें ताकि इलेक्शंस हो और इलेक्शन के अंदर अवाम अगर वो खुश नहीं है तो अपनी राय का इजहार इलेक्शंस के जरिए करें। वही जमहूरियत का हुस्न है और वही जमहूरियत का तसलसल है। तो लिहाजा ये बेहतर होगा कि हम डायलॉग और स्टेबिलिटी की तरफ जाएं ताकि आने वाले जो इलेक्शन की डेट अनाउंस हो चुकी है उस पर इलेक्शन भी हो और पीसफुली हो। जहां तक सवाल पैदा होता है कि पीपल्स पार्टी क्या मौकफ रखती है, देखें गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी आपको पता है कि पीपल्स पार्टी ने डे वन से ये कहा था कि फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होने जरूरी हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी जरूरी है और इलेक्शन कैंपेन हो या इलेक्शन डे हो, किसी भी स्टेक होल्डर को ये शिकायत ना हो कि उसके साथ ज्यादती हुई है। हमारा आज भी ये मौकफ है कि ये फेडरल गवर्नमेंट को भी इंश्योर कराने की जरूरत है क्योंकि बहुत बड़ा उसमें स्टेक फेडरल गवर्नमेंट का होता है और इसीलिए फेडरल गवर्नमेंट को भी इंश्योर कराना चाहिए कि लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। इलेक्शन कमीशन को तो यकीनी तौर पर ये इंश्योर कराना चाहिए क्योंकि बुनियादी तौर पर आर्टिकल 218 के तहत ये उनका काम है। तो जीबी में भी उनका काम था, वहां पर भी उनसे हमें बहुत शिकायत थी। आपको पता है कि रिकाउंटिंग भी हुई है, रीपोलिंग भी हुई है और बहुत ज्यादा हमारे लोगों को दुश्वारियां हुई हैं। पोलिंग डे पर मेन रोड से पोलिंग स्टेशन को उठाकर पहाड़ पर रख दिया गया। इस तरह के बहुत सारे एतराजात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट्स ने उठाए हैं। तो इस तरह की मामलात ना हो आजाद कश्मीर के अंदर जहां पर वैसे ही लोग जो हैं वो सरापाए एहतजाज हैं। देखिए शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने तो जो ट्राइबल एरियाज हैं या जिनको आप नॉर्दर्न एरियाज कहते हैं उनकी जो एहसास से महरूमी है उसको एड्रेस किया था। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो वहाँ का जो एक टैक्सेशन का निज़ाम था और जो जिस तरीके से लोगों को कुचला जाता था, वो जो एक पूरा एक सिस्टम था, जागीरदारी सिस्टम, उसका उन्होंने खात्मा किया। लोगों को फिर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने पॉलिटिसाइज किया, लोगों को मजबूत किया, पॉलिटिकल एक्टिविटी को मजबूत किया। कश्मीर के अंदर भी गो के वहाँ एक इंडिपेंडेंट सिस्टम है, इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर है। ये अच्छी बात है कि वहाँ पर उनका अपना जो स्टेक होल्डर्स का मुतालबा है या मुतालबात हैं उनको अहमियत की नज़र से देखने की ज़रूरत है। उनकी जो जायज़ डिमांड्स हैं उनको फुलफिल करने की ज़रूरत है। जिस तरह बिलावल साहब ने जीबी में भी कहा था कि लोगों का हक मिल्कियत, हक मालकियत, हक रोज़गार मिलना चाहिए, इसी तरीके से कश्मीर के अवाम भी जो चीज़ मांगते हैं, चाहे वो रोज़गार हो, चाहे वो फूड सप्लाई हो, चाहे वो सब्सिडी हो, चाहे वो बिजली की मद में उनकी परेशानी का हल हो, ये तमाम चीज़ें उन लोगों को मिलनी चाहिए और उनके अंदर जो एहसास महरूमी है वो ख़त्म होना चाहिए। तो ये बातें बिलावल साहब कह रहे हैं और आगे अगर इसमें कोई मज़ीद इम्प्रूवमेंट की जा सकती है तो उसके लिए बिलावल साहब ने हमेशा डायलॉग और डिस्कशन पर जोर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया शाज़िया मरी साहब, मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारे साथ मौजूद थी एक मुख्तसर वक्फा और जहां हमने सियासी इशूज़ के ऊपर बात की है। ऑपरेशन शाबान के ऊपर भी तफसीली डिस्कशन करेंगे एक ब्रेक के बाद।
بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جس طرح ہم نے بات کی کہ سیاسی محاذوں کے اوپر تو بہت سی ایشوز ہیں جو کہ اس وقت سامنے آ رہے ہیں، لیکن ایک بڑا مسئلہ دہشت گردی کا بھی ہے جس کے اوپر ہم آن اینڈ آف گفتگو کرتے ہیں. اور اس وقت بھی ہماری جو افواج ہیں وہ آپریشن شابان بڑی سکسیسفلی لیڈ کر رہی ہیں. دیکھا جائے تو بلوچستان میں ہر کچھ عرصے کے بعد یہ جو شورش کا ایک ایلیمنٹ ہے، کبھی بی ایل اے اور اس قسم کی جو دیگر عسکری تنظیمیں ہیں وہ سر اٹھاتی ہیں، لیکن یہ بات اب بالکل نوشتہ دیوار ہو چکی ہے کہ کس طریقے سے بھارت اس ٹیرر فائنینسنگ میں ملوث ہے اور اس خطے میں عدم استحکام چاہتا ہے. اور اسپیشلی یہ جو مئی 2025 کا پورا ایک فیز تھا جس میں پاکستان نے بھارت کو ناکو چنے چبوائے تھے، اس کے بعد کا جو ایگریشن ہے وہ ہمیں مختلف مواقعوں کے اوپر بلوچستان میں دیکھنے کو ملتا ہے. لیکن پاکستان کے حوالے سے ایک بڑی مضبوط پالیسی کی بھی ضرورت ہے جو کہ نہ صرف بلوچستان کے حوالے سے تیار کی گئی ہو بلکہ خیبر پختونخوا کے اسپیکٹ میں بھی. اس سیگمنٹ میں اس پہ تفصیلی ہم بات کریں گے. اور اس کے علاوہ جو اس وقت ایران اور امریکہ کا کانفلکٹ ہے وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس میں کنفیوژن بہت بڑھ رہا ہے. ان تمام چیزوں پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ ہیں سینئر دفاعی تجزیہ کار ڈو ریٹائر خالد چشتی صاحب. چشتی صاحب سر، آپ کے وقت کا بہت شکریہ. سر پہلے میں کوئکلی آپ سے ذرا انٹرنیشنل اسپیکٹ پہ ایک کامنٹ لے لوں کہ یہ جو ایران امریکہ کا کانفلکٹ ہے یہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید آج سیٹل ہو جائے گا، اگلے 24 گھنٹوں میں ہو جائے گا. اب امریکن پریزیڈنٹ نے جو اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ جی آئیں اب اگریمنٹ کر لیں ورنہ ہم آپ کی تنصیبات کو تباہ کر دیں گے، آپ کے خیال میں امریکہ کنفیوز کر رہا ہے اس ایم او یو کو جو ایک انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے دونوں ممالک کے بیچ میں، یا کہیں ایران سے بھی کچھ غلطی ہو رہی ہے؟ جی بالکل، آپ بہت شکریہ، آپ نے ثنا مرزا صاحب آپ نے انوائٹ کیا. دیکھیے میرا خیال ہے دونوں طرف سے ہو رہی ہے اور مور سو اوور اے پیریڈ آف ٹائم آہستہ آہستہ ایران کی طرف زیادہ ٹلٹ ہو رہی ہے. دیکھیے ایران نے جو ریزالو دکھایا، جو سسٹینیبلٹی دکھائی اور اپنے آپ کو مینٹین کیا جنگ کے اپنا بیلنس، وہ بہت اپریشیبل ہے. دنیا اس کو مان رہی ہے، میرے جیسے اسٹوڈنٹ آف اسٹریٹجی بھی بالکل اپریشیٹ کرتے ہیں. لیکن پھر اس طرح کی جو اسٹریٹجی ہوتی ہے جو آپ نے ون اوور کی ہوتی ہے، ایک سمپتھی، ایک لائلٹی، ایک ابر ایج، ایک لیوریج، چاہے وہ اسٹیٹ آف ہارموز کی شکل میں ہو، چاہے ریجنلائز کرنے کی شکل میں ہو جنگ کے، چاہے اسرائیل کو پنش کرنے کے چکر میں، آپ نے وہ ایک لیوریج حاصل کر لی ہے. اور سب سے بڑھ کر اسٹیٹ آف ہارموز کا جو مینیفیسٹ کر لیا ایران نے، بالکل کیا اس کو پھر آپ نے نیگوسیشن میں ویلیو ایڈیشن کے طور پہ استعمال کرنا ہوتا ہے. اور اس کی بھی ایک ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ود ان دیٹ مینز آپ ایک تھریش ہولڈ کراس نہیں کرتے. ابھی بھی ہمیں نہیں بھولنا چاہیے امریکہ کو جیسے بھی ایران نے کیا، جتنا سبق سکھایا، جتنا ان کے پوائنٹ آف ویو سے نقصان پہنچایا امریکہ کا، بیکڈ بائی مڈل ایسٹ کنٹریز، ابھی بھی امریکہ سپر پاور ہے. امریکہ کے ابھی بھی 50,000 سولجرز اسی ایریا میں موجود ہیں، جو تقریباً دنیا کے 192 ممالک میں سے 140 ممالک کی جو فوجیں ہیں اس سے زیادہ تعداد ہے. یہ یعنی دنیا میں 140 ملک ایسے ہیں جن کی تعداد فوج کی 50,000 یا اس سے کم. تو یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ پر بہت بڑا پریشر ہے. ان کے انٹرنل ڈائنامکس ہیں، ورلڈ اکانومی ہے، آئل پرائسز ہیں، اسٹاک مارکیٹس ہیں، اینڈ آن ٹاپ آف دیٹ اسرائیل فیکٹر ہے اور نیتنیاہو فیکٹر ہے جو ان کو ٹریگر کر رہا ہے کہ آپ بہت جلدی کمپرومائز کر گئے ہیں. دس از اے ڈیفیٹڈ میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ اینڈ دیر ول بی اے کمپرومائز اگریمنٹ اگر آپ اس کو ہی آگے لے کے چلے گئے. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ پر بہت پریشر ہے. جہاں تک ایران کی نیو فاؤنڈ لیوریج ہے، اگر کوئی کمی رہ گئی تھی دنیا کو کنونس ہونے میں کہ ایرانی حکومت بڑی مضبوط ہے، تو جنازے پر ہمیں نظر آ گیا آیت اللہ خامنئی کی. ایران پر جب حملہ کیا گیا تھا تو امریکہ نے یہ سمجھا تھا کہ یہ ڈائنگ اکانومی ہے، ایک ڈائنگ لیجٹمیسی ہے، ایک ڈائنگ لیڈرشپ ہے، اس کو ایک دھکا دینا ہے. لیکن جب انہوں نے کم بیک کیا تو ان اے وے امریکن پریزیڈنٹ نے ان کو ایک وینٹیلیٹر دے دیا. یعنی وہ کم بیک کیا، انہوں نے سسٹین کیا اور ایک نیو فاؤنڈ لیوریج کر لی. اب ٹائم آ گیا تھا کہ ایران کو دو چیزیں کرنی تھی. ایک اس ویلیو کو کنورٹ کرنا تھا انٹو این ایگریمنٹ فیوریبل، جیسے 300 بلین ان کو ملیں گے، ان کے اثاثے کھول دیے جائیں گے، وہ ٹریڈ کرنا شروع کر دیں گے. چاہے ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، میں اس کو نہیں کہتا کہ وہ نہیں ہے، ان کا پہلے رہا ہے، لیکن پھر کہیں تو آگے چلنا ہوتا ہے. دوسرا ایران کو یہ کرنے کا ٹائم تھا یہ کہ جن ملکوں پر حملے کیے گئے تھے، جن ملکوں کا ٹرسٹ ڈیفیسٹ اور کمپرومائز ہوا تھا کانفیڈنس، ان کی لائلٹی، ان کا کمفرٹ لیول اور ان کا ٹرسٹ کو ری گین کرنے کا ٹائم تھا یہ. اینڈ آن ٹاپ آف دیٹ قطر کے جہاز پر ہی حملہ کر دیا گیا، جو ان کے وزیر اعظم اس ایگریمنٹ پہ بھی موجود ہے. وہ سب سے بڑا اس وقت پاکستان کے بعد ایک کنٹریبیوٹ کرنے والا ایک ملک بھی تھا. تو ظاہر ہے اس کا مطلب آپ میسج کیا دے رہے ہیں؟ میں آخری جملہ اس پہ بولنا چاہوں گا. میسج ایران یہ دے رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ جی سی سی ممالک کے درمیان اگر آپ برج گیپ نہیں کریں گے کانفیڈنس کا، تو آپ ان کو خود پش کر رہے ہیں ٹورڈز امریکہ کہ ہم سے نہ ہم پہ نہ ریلائی کرنا، ہم بلی کریں گے، ہم پہ اعتبار کیا تو پھر کانسیکوینشل ہماری مرضی کے ہوا کریں گے. تو گو بیک ٹو یو ایس. گو بیک ٹو یو ایس کا مطلب ہے گو بیک ٹو اسرائیل. تو پھر یہ اسٹریٹجی کے خلاف جاتا ہے. مجھے لگتا ہے ایران کی جو لانگ ٹرم پالیسی ہے، شارٹ ٹرم اس کو گین نظر آتا ہے کہ میں نے اتنے جہازوں کو تباہ کر دیا، اتنی بلاکیڈ کر دیا، افیکٹولی کیا. لیکن لانگ ٹرم مجھے لگتا ہے ایران کو لائن ڈرا کرنی پڑے گی کہ وہ اس سارے وار اسٹریٹجی کے اندر
गेन ज्यादा कर रहा है या लॉन्ग टर्म लूज ज्यादा कर रहा है। बिल्कुल सही। अच्छा, अब सर थोड़ा सा हमारा जो डोमेस्टिक इशू है वो ये कि इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि बलूचिस्तान के बारे में हम बड़े दिनों से ये बात कर रहे थे कि शायद बलूचिस्तान में हालात बेहतर हुए हैं। भुट्टो साहब को अप्रिशिएट भी किया जा रहा था कि एज ए सीएम उन्होंने बहुत सी चीज़ों को बेहतर किया है, लेकिन अभी ये जो रिसेंटली हमारा ऑपरेशन शाबान चल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है कि ये भी एक सक्सेसफुल ऑपरेशन है जो इस वक्त ऑन गोइंग है। लेकिन आपके ख्याल में बार बार ये जो मसला हो रहा है, कभी BLA का, कभी दीगर अस्करी तंजीमों का, अब इसके पैरेलल हमें और क्या मेजर्स यानी स्टेट को लेने की ज़रूरत है, क्योंकि ये चीज़ें कम्प्लीटली वाइप आउट नहीं हो सकी हैं अभी तक? सना साहब देखिए, हमें थोड़ा सा जाना पड़ेगा जो हमने नेशनल एक्शन प्लान डिसाइड किया था। हमारी मिलिट्री अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बानियां देती आ रही है। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, पुलिस एंड इवन सिविलियन पाकिस्तानी कितनी शहादतें दे चुके हैं, हजारों की तादाद में इस दहशतगर्दी की नजर। और जब भी इस तरह का होता है, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज, खासतौर पर पाकिस्तान आर्मी कम बैक करती है और ऑब्वियसली एक एलिमेंट ऑफ रिटेलिएशन करती है डेफिनेटली, लेकिन रिएक्शन में हम होते हैं। इस तरह कुर्बानियां देने से हम बिल्कुल नहीं घबराते, लेकिन फिर पॉलिटिकल एंड गवर्नेंस लीडरशिप को ये साबित करना पड़ेगा कि हमने हर वो अमल कर लिया जो पॉलिटिकल लेवल पे पॉसिबल था। जिसका मतलब ये है कि आपके नेशनल एक्शन प्लान में लिखा हुआ है कि मदरसे रजिस्टर्ड होंगे, तो कोई ना कोई तो प्रेशर आ जाता है कि मदरसे रजिस्टर्ड नहीं होते, फिर हम कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं किसी पार्टी की वजह से कि उसका प्रेशर आ गया तो हमने कॉम्प्रोमाइज कर लिया। जो नेशनल एक्शन प्लान के आउटस्टैंडिंग है उस वक्त कंसेंसस था, तमाम अपोजिशन ने आकर कंट्रीब्यूट किया था और एक स्टेटमेंट निकली थी, उसको आज भी मेरा ख्याल है सारी एग्री करने को तैयार हो जाएंगी। तो इम्प्लीमेंटेशन दैट इज टेक्निकल लेवल से ऊपर थोड़ा सा नेशनल लेवल पे हमें करने की जरूरत है। सेंस ऑफ एंगेजमेंट करने की जरूरत है। जो हथियार नहीं उठा रहे उनको सेंस ऑफ बिलोंगिंग है हमारे बलूचिस्तान में। और मैं अक्सर एक डाटा करता हूँ अपनी, मैं दोबारा अर्ज कर देता हूँ अपनी सपोर्ट में, आर्गुमेंट में। देखिए, पर स्क्वायर किलोमीटर आबादी देख लेते हैं पूरे सूबों की क्या है। इस वक्त पर स्क्वायर किलोमीटर पंजाब की आबादी तकरीबन 640 अफराद पर स्क्वायर किलोमीटर है। 530 के करीब इस वक्त सिंध में है, 410 के करीब इस वक्त तकरीबन KPK में है, और सिर्फ 71 पर स्क्वायर किलोमीटर बलूचिस्तान में पॉपुलेशन है। और बलूचिस्तान पाकिस्तान का 41% है, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो इतना बड़े सूबे को इतने पर पर्सन जो कम है, जिसका मतलब डिसएडवांटेज है। हमें थिनली पॉपुलेटेड है, मेडिकल फैसिलिटीज नहीं जा सकती, एजुकेशन, स्कूल, नेटवर्क नहीं जा सकता। तो सेंस ऑफ बिलोंगिंग और ज्यादा चाहिए, क्योंकि दुश्मन आपके दराड़ तब पैदा करता है और आपके दरमियान ब्रिज के अंदर गैप पैदा करता है जब उसको पता लगे कि आपकी अपॉर्चुनिटीज इक्वल नहीं है, या जस्टिस इक्वल नहीं है, या आपके बच्चों को पानी नहीं मिल रहा, या आपका बच्चा तो नहीं सोच सकता कि बड़ा होकर अफसर बनेगा सिविलियन या मिलिट्री में। तो सेंस ऑफ बिलोंगिंग करने की होता है। आखिरी जुमला मैं अर्ज करता, जब ये फ्रंटियर कोर बनी थी 1890 समथिंग, ये ब्रिटिश ऑफिसर ने बनाई थी, उसका नाम था सर वॉरबर्टन। उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात कही थी, मेरा ख्याल आज भी अप्लाई करें पीस लविंग लोगों के ऊपर। उन्होंने कहा था, लेट द ओनर्स ऑफ द लैंड बी द कीपर्स ऑफ द लैंड। अब ये सेंस ऑफ बिलोंगिंग है। उन्होंने क्या किया था, लोकल ट्राइब को कहा अपनी अपनी पुलिस बनाएं, अपना अपना हिफाजत करें। आपको अब जब वो सैलरी लेते थे हुकूमत से, वो कंट्रीब्यूट भी करते थे, उनको सेंस ऑफ बिलोंगिंग भी थी और ओनरशिप भी थी। यहाँ पे अनफॉर्चुनेट कहें, मोस्ट ऑफ द सिस्टम हमारा बलूचिस्तान में थोड़ा ट्राइबल गवर्न है, फ्यूडल्स हैं, लॉर्ड्स हैं, नवाब्स हैं। बलूचिस्तान मेरी 2 दफा पोस्टिंग रही है। जब मैं एयरफोर्स में, जब मैं लोगों से मिलता था, जरा सा आप कोयटा से बाहर जाएं तो लोग समझते थे कि हमें क्या फर्क पड़ता है कोयटा में किसकी हुकूमत है, हमारी तो नहीं है। तो ये एलिनेशन नहीं होनी चाहिए। एक ओनरशिप जितनी होगी दुश्मन के लिए उतना ही मुश्किल होगा। ये मैंने बात की दूसरे नंबर पर, टीयर ऑफ नेशनल लेवल पे। तीसरा वो है, आखिरी बात, सॉरी मैं थोड़ा सा लंबा जवाब दिया। तीसरा ये जवाब इसका मेरी तरफ से अब प्रपोजल ये बनती है कि डिप्लोमेटिक एंड इंटरनेशनल लेवल पर अल्हम्दुलिल्लाह हम पिछले 14 महीने में, मई 2025 से लेकर अब तक बहुत रेलेवेंट हो गए हैं। दुनिया हमारी बात मानती है, हमारी इंटेंशंस को बड़ी दुनिया अप्रिशिएट करती है कि हमने कंट्रीब्यूट किया पिछली दफा अपनी स्टेबिलिटी के लिए मई 2025 में, और अब ग्लोबल स्टेबिलिटी के लिए। तो पिछली दफा हम रीजनल स्टेबिलिटी में एक हमारा एक्नॉलेज किया गया, अब हमें ग्लोबल स्टेबिलिटी के लिए एक्नॉलेज किया जा रहा है। हम दुनिया को कहें कि हुजूर हम आपकी खिदमत में बहुत अर्ज करते हैं कि हमने आपको कंट्रीब्यूट किया है ग्लोबल पीस के लिए, अब आप कम बैक करें। हमारे मुल्क में जो टेररिस्ट हैं, जिन को जहां जहां से सपोर्ट मिलती है, आप उनको ब्लॉकेड करें, हमारी मदद करें, डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक, जिस तरह भी हो सकता है। तो आई थिंक एंगेजमेंट 3 टीयर्स होनी चाहिए। टैक्टिकल लेवल जो ऑपरेशन शबान हो रहा है, नेशनल लेवल पॉलिसी मेकिंग एंड एंगेजमेंट लेवल, एंड इंटरनेशनल मैंने अर्ज कर दिया।
بالکل ٹھیک، زبردست. اچھا سر، ایک چیز اور، بلوچستان کا اسپیکٹ اپنی جگہ، لیکن خیبر پختونخوا کے اسپیکٹ میں اگر میں وہاں کی جو گورنمنٹ ہے پروونشل لیول کی اس کو بھی اگر ایڈ کر دوں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو کس طریقے سے ساتھ لے کے چلنا ہے؟ کیونکہ نہ تو ہم صوبائی حکومت کو مائنس کر سکتے ہیں اور نہ ہی اس صوبے کو اس حال میں چھوڑ سکتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں جو ہے وہ کانفلکٹ ڈیولپ ہوتا ہے وفاق اور صوبے کی جو ٹیررزم سے ریلیٹڈ پالیسی ہے، ان چیزوں کو کیسے ساتھ میں لے کے چلا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، جو سفر کر رہا ہے، چاہے وہ پشاور میں کر رہا ہے، کوہاٹ میں کر رہا ہے، بنو میں کر رہا ہے، ٹل میں کر رہا ہے، جہاں پہ بھی وہ کوئی سفر کر رہا ہے وہ ہے تو پاکستانی. ہمیں ارث سے نکل کے سوچنا پڑے گا کہ کس صوبے میں ہو رہا ہے. جب تک ایک ٹارگیٹنگ ہو رہی ہے خدا نہ خواستہ دشمن کی طرف سے، ہمارے جو وائٹل ایسٹس ہیں، ہمارے ہیومن ریسورس ہیں، ہمارے ہاسپٹلز ہیں، ہمارے بچے ہیں اسکول کے، مسجدیں ہیں، جہاں تک ٹارگیٹ ہو رہی ہے، میرا خیال ہے، میں تو پالیٹکس میں نہیں بات کرتا اور نہ میرا وہ ڈومین ہے، لیکن میرا عرض یہ ہے کہ یہ تمام پاکستانی افیکٹ بھی ہو رہے ہیں اور شہید بھی صرف پاکستانی ہو رہے ہیں. تو ہمیں اپنی کوئی بھی ایسوسیشن ہو، کوئی بھی ہماری ایموشنل ہو کسی کے بارے میں، اس سے نیگیٹیوٹی سے نکل کے میرا آپ کے بارے میں جو پرسیپشن ہے، آپ کا میرے بارے میں جو، اگر ہم دونوں کا لاس اکٹھا ہو رہا ہے تو وی مسٹ جوائن ٹوگیدر. وہ ہمیں مل کے ایک مینیس کو حل کرنا بھی پڑے گا، اور یہ جو پارٹی پالیٹکس انسٹیٹیوشن، اس سے نکل کے سوچنا پڑے گا ارریسپیکٹو، ڈزنٹ میٹر جیوگرافیکلی آپ کے پی کے میں ہیں، بلوچستان میں ہیں، پنجاب میں ہیں. آئی تھنک وی شوڈ رائز ابو اٹ. جب تک نقصان ایز اے پاکستانی ہو رہا ہے تو میرے لیے اتنا ہی پین فل ہے کے پی کے کا ایک جان جانا جتنا پنجاب میں کوئی ایک جان جانا ہے. تو آئی تھنک ہمیں اس سے اوپر نکل کے سوچنا پڑے گا ایز پاکستانی نیشنل کاز. اسی لیے میں نے کل ریفر کیا تھا نیشنل ایکشن پلان پر، وہ کسی صوبے کا نہیں تھا. تمام کے تمام اداروں، آرگنائزیشنز، گورنمنٹس، تمام لیڈرز، پولیٹیشن لیڈرشپ کو، سب کو یہ میرا خیال ہے کنورج کرنا پڑے گا ایز اے ریزالو. جتنا ڈیورجنٹ ہوگی، آخری جملہ اس کے اوپر یہ ہے کہ جتنی ڈیورجنٹ ہوگی دشمن اسی پہ خوش رہتا ہے. وہ کہتا ہے کہ زبردست ایک پینیٹریٹنگ اس کو اپرچونٹی ملتی ہے بٹوین دا پیپل، the government, the politician, the rule, the institutions. بہت ہی زبردست انالیسس. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. ایئر کموڈور ریٹائر خالد چشتی ساتھ موجود تھے اور بہت ہی انٹرسٹنگ ایسپیکٹس ہیں جو کہ اجاگر کر رہے تھے کہ ایک طرف ماضی کی جو غلطیاں ہیں اس کو بھی مد نظر رکھا جائے، لیکن خاص طور پر اگر مستقبل کے حوالے سے دیکھا جائے تو بہت سی چیزوں کے اوپر امپلیمنٹیشن کا بھی فقدان ہمیں نظر آتا ہے. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ہم بات کرنے جا رہے ہیں جہاں ہم نے ان تمام دفاعی لحاظ سے چیلنجز کا ذکر کیا ہے، وہیں کرکٹ کے اوپر بھی تھوڑی سی بات کریں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جس طرح ہم نے بات کی کہ سیاسی داؤ پیچ اپنی جگہ اور خاص طور پر دیکھا جائے تو اس وقت دفاعی لحاظ سے بھی جو بہت سے چیلنجز ہیں پاکستان کی گورنمنٹ کو، پاکستان کی افواج کو اپنی جگہ، لیکن کھیل ایک ایسی اپرچونٹی ہے جس میں تمام قوم نہ صرف ہمیں ایک پیج پر نظر آتی ہے بلکہ اس وقت خواہش بھی یہی ہوتی ہے کہ چاہے ان تمام مشکل لمحات میں اگر ہم کہیں نہ کہیں کچھ خوشی حاصل کرتے ہیں تو وہ کرکٹ خاص طور پر اور سپورٹس ہے. دیکھا جائے تو دورہ ویسٹ انڈیز ایک مرتبہ پھر پاکستان کی جو مینجمنٹ ہے وہ ایکسپیریمنٹ کرنے جا رہی ہے. بابر اعظم صاحب کو آئی تھنک چوتھی مرتبہ کپتان دوبارہ نامینیٹ کیا گیا ہے. اس سے پہلے بھی کئی مواقع ملے لیکن بہت سے مسائل کے بعد ہر دفعہ تبدیلی سامنے آئی. پھر پی سی بی چیئرمین کی طرف سے بہت سے ڈیسیجنز پچھلے ایک سال کے اندر کیے گئے، اس کے بھی نتائج ہم نے دیکھے، اس کو بھی تھوڑا سا ایویلویٹ کریں گے. اور دوسری طرف فٹ بال جو ہے اس کا ورلڈ کپ اپنے اب اختتامی فیز میں داخل ہو گیا ہے. اسپین بڑے سالوں کے بعد فائنل میں پہنچا ہے غالباً فرانس کو شکست دے کے. لیکن اب دیکھنا ہوگا آیا کہ فٹ بال ورلڈ کپ تو اپنی جگہ، لیکن پاکستانی شائقین جس کرکٹ سے بہت عرصے سے جڑے ہوئے ہیں اس سے کتنی امیدیں ہونی چاہیے، کیونکہ جب بھی کوئی بڑا ٹورنامنٹ ہوتا ہے تو اس وقت پاکستان کی ٹیم اس حساب سے پرفارم یا ڈیلیور نہیں کر پاتی ہے اور ہم انہی پرانے چہروں کو دوبارہ موقع دیتے آئے ہیں. اس پر بات کرتے ہیں. تفصیلی بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں سینئر جرنلسٹ نسیم راجپوت صاحب. نسیم بھائی بہت شکریہ آپ کے وقت کا، اور بڑے عرصے کے بعد ہم نے آپ کو شامل گفتگو کیا ہے اپنے پروگرام میں. میں پہلے تو یہ جاننا چاہوں گی کہ دورہ ویسٹ انڈیز ہو یا ماضی کے ہمارے دورے ہوں، ہم ہر مرتبہ ٹیم میں کچھ اوپر نیچے کرتے ہیں اور اس کے بعد اس ٹیم کو ہم بھیج دیتے ہیں اس ٹورنامنٹ کو کھیلنے کے لیے. لیکن اگر آپ ایویلویٹ کریں تو ہمارے جو باہر کے دورے ہیں مختلف ممالک کے، اس میں ہم کتنا پرفارم کر پاتے ہیں؟ جتنی انویسٹمنٹ اس وقت محسن نقوی صاحب اور پی سی بی جو ہے وہ کرکٹ کے اوپر کر رہا ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے. دیکھیے سنا، جیسے آپ نے محسن نقوی صاحب کی بات کی، چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ، آلریڈی ان کے پاس وزیر داخلہ کی ذمہ داری ہے اور انہوں نے اس ذمہ داری کو جتنے احسن انداز سے نبھایا ہے وہ ہم سب نے دیکھا. چاہے بنیان المرصوص ہو جائے، چاہے مارکہ حق ہو جائے، اس میں ان کا بڑا امپورٹنٹ رول تھا. لیکن جہاں کرکٹ کی بات آ جاتی ہے، اگر میں کرکٹ میں انٹرنیشنلی سفارتکاری کی بات کروں تو وہاں پر پاکستان بہت سکسیسفل رہا. آپ دیکھیں کہ ابھی لاسٹ چیمپئنز ٹرافی سے پہلے پاکستان نے سٹینڈ لیا تھا کہ بنگلہ دیش کو آپ شامل کریں ورنہ پھر ہم نہیں جائیں گے.
تو پاکستان ہی سٹینڈ لے سکتا تھا. پھر محسن نقوی صاحب پاکستان کے پہلے چیئرمین تھے کہ جنہوں نے یہ بات کہی کہ اگر انڈیا پاکستان کھیلنے نہیں آئے گا تو پاکستان انڈیا کھیلنے نہیں جائے گا. پھر ہم نے ٹرافی لینے نہیں آئے, ہم نے ٹرافی بھی نہیں دی. انٹرنیشنلی تو ہمیں جیت دکھائی دے رہی ہے, گراؤنڈ کے باہر جیت دکھائی دے رہی ہے, گراؤنڈ کے اندر ہماری بے بسی دکھائی دے رہی ہے. اور ہم جتنی ہم کرکٹ فالو کرتے ہیں, آج تقریباً 3 دہائیاں ہونے کو آ رہی ہیں, میں نے پاکستان کی اتنی کمزور ٹیم نہیں دیکھی کہ جن کا دل گردہ دکھائی نہیں دیتا, جس میں مجھے ایک میچ ونر دکھائی نہیں دیتا, ناٹ اے سنگل میچ ونر. اچھا نسیم بھائی, کٹ یو آف, معذرت آپ کو میں کٹ آف کر رہی ہوں, لیکن آپ کا یہ پوائنٹ بالکل ٹھیک ہے کہ انٹرنیشنلی مینیجریل پوائنٹ آف ویو سے ہم جتنے اسٹرانگ فوٹنگ پہ ہیں, اتنا ہی مجھے یاد ہے کہ جو پہلے سیریز ہوئی اس میں کسی ایکسپرٹ نے یہ کہا کہ جو ہماری ٹیم بنائی ہے وہ تو ڈومیسٹک لیول کی کرکٹ کھیلنے کی بھی قابل نہیں ہے, تو اس کے اوپر ہم کام کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ دیکھیں, ہم ڈومیسٹک کو امپورٹنس ہی نہیں دے رہے. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ ہماری ٹیم بنتی ہے پاکستان سپر لیگ سے. اچھا, اتنا ہار چکے ہیں, بنگلہ دیش سے ہم ہار گئے, زمبابوے سے ہم ہار گئے, امریکہ سے ہم ہار گئے, ایک ناکامیاں ہمارے ساتھ دکھائی دے رہی ہیں. ایسے میں کچھ ایسے فیصلے بہت ضروری ہیں جو ایمانداری پر مبنی ہو. دیکھیں, محسن نقوی صاحب خود تو جا کے کھیلیں گے نہیں, یا کرکٹ کے فیصلوں کے لیے انہوں نے پراپر ایک ٹیم بٹھائی ہوئی ہے اور وہ کئی مرتبہ اپنی ٹیم کو چینج کر چکے ہیں. میرے خیال ہے سب سے پہلا ایک کام انہیں کرنا چاہیے کہ عاقب جاوید کو فارغ کر دینا چاہیے, جو سب سے زیادہ ضروری دکھائی دیتا ہے, کیونکہ ہم مزید ورس سینیریو میں جا رہے ہیں. دیکھیں, آپ بابر اعظم کو کپتان کیوں لائیں؟ آپ مجھے بتائیں, آپ کے پاس کون سے ایسے پیچھے بلے باز بیٹھے ہوئے؟ اب وراٹ کوہلی جب کپتانی سے ہٹا تو کیا وہ دوبارہ کپتان بنا تھا؟ سچن ٹنڈولکر جب ہٹا تھا تو دوبارہ کپتان بنا تھا؟ جو روٹ ہٹا تو دوبارہ کپتان بنا. انہوں نے ایز اے پلیئر کھیلا. نسیم بھائی, اگر میں اسپیسیفکلی اس دورے کی بات کروں, ہر دفعہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے اس کا قبلہ بالکل درست کرنا ہے, تو جو ویسٹ انڈیز کی کنڈیشنز ہیں, اسپیشلی جو کہا جا رہا ہے ٹوروبا اور پورٹ آف اسپین وغیرہ کی وکٹوں کو مد نظر رکھتے ہوئے, ایک تو یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ شاید اس قسم کی وکٹوں کے لیے ہمیں اسپنرز کی ضرورت ہے, تو ہمارے پاس تو زیادہ تر ہی فاسٹ بالرز ہوتے ہیں, تو آپ کے خیال میں اسپنرز کو اگنور کرنا, ہمیں وہ مشتاق احمد اور یہ ماضی کے اسپنرز کیا یاد نہیں ہے جو اتنا بہترین پرفارم کرتے تھے؟ اب ہمیں اسپنرز کے اوپر ہماری بہت توجہ کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں, آپ نے بہت امپورٹنٹ سوال کیا سنا, اس لیے کہ ہماری جو اب ٹیم جا رہی ہے یہ 2 ٹور کے لیے اناؤنس ہوئی ہے, ویسٹ انڈیز اور انگلینڈ. ہم نے ویسٹ انڈیز میں 2 ٹیسٹ میچ کھیلنے, دین 3 ٹیسٹ میچ ہم نے انگلینڈ میں کھیلنے. انگلینڈ کے لحاظ سے یہ ٹیم بری نہیں ہے, لیکن وین وی ٹاکنگ اباؤٹ ویسٹ انڈیز ویئر پچز جو ہے وہ تھوڑا ٹرن بھی لیتی ہیں, سلو بھی ہوتی ہیں, تو وہاں پر آپ کو نعمان آپ کا میچ ونر تھا, اب آپ کو وہ بوڑھا لگنے لگا ہے, ورنہ اس نے کتنے آپ کو میچز جتائے. ساجد اور نعمان کے پیئر نے بہت کامیابیاں دلائی. ابرار ایک بہت ہی اچھا اضافہ تھا ٹیسٹ کرکٹ کے اندر, اور خاص طور پہ ان پچز پہ. آپ نے ایک نئے اسپنر کو شامل کیا, عمر کو, دیکھتے ہیں کہ وہ کیسا پرفارم کرتے ہیں. ہم بھی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اللہ کرے آپ نے جو فیصلہ کیا ہو وہ اچھا ہو اور کچھ بچوں میں اسپارک نظر آئے. لیکن انفارچونیٹلی ہم جن کو لے کر آ رہے ہیں اس کے بعد ایک سیریز کے بعد ہم ان کو باہر کر دیتے ہیں کیونکہ وہ پرفارم نہیں کر پاتے, اور شاید ایسا لگ رہا ہے کہ ہم نے کیپس بانٹنے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے. دنیا میں اتنی کیپس کہیں بھی نہیں دی جاتی جتنی پاکستان نے دی ہے, کیونکہ ہمارے سامنے ہماری کرکٹ کا یہ حال ہو گیا ہے, آگے کنواں پیچھے کھائی. ہماری سمجھ میں ہی نہیں آ رہا کہ ہم نے کرنا کیا ہے. ان کو سوچنا چاہیے. دیکھیں, آج کی تاریخ میں بیٹھ کے اگر آپ کوئی پازیٹیو پلان بناتے ہیں تو جہاں ہماری کرکٹ چل گئی ہے, کم از کم پاکستان کو 10 سال مزید محنت کرنا پڑے گی, میرے اپنی ذاتی رائے میں. اچھا نسیم بھائی, ایک سوال اور کرنا چاہوں گی, کیونکہ فٹ بال کا کریز شاید اتنا نہیں ہے پاکستان میں جتنا کرکٹ ہے, لیکن پھر بھی پوری دنیا میں ضرور ہے. اب آپ کے خیال میں ایک تو اسپین پہنچ چکا ہے آلریڈی فائنل میں, اور بڑے عرصے کے بعد, آئی تھنک 10 سالوں کے بعد یہ شاید موقع ان کو ملا ہے. آپ کیسا دیکھ رہے ہیں کہ اس والے فٹ بال ورلڈ کپ میں کتنے مس ہیپس ہوئے, اور کیا جن ٹیموں کے بارے میں ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا وہی پہنچی ہیں فٹ بال کے آخری مرحلے میں؟ جناب, ہمارے ملک میں ہماری فٹ بال اتنی ترقی نہیں کر سکی ہے, لیکن ہمارے یہاں بھی بہت کریز ہے. اتنا بچہ فالو کرتا ہے نا فٹ بال کو, اور پاکستان کی نہیں, انٹرنیشنل فٹ بال, رونالڈو, میسی, نیمار, یمین جمال. اب بچوں سے آپ سنیں تو صحیح نا کہ ان کی نالج کا لیول کیا ہے, کیونکہ وہ اتنی اچھی فٹ بال کھیل رہے ہیں تو لوگ دیکھتے ہیں. ہم اتنی اچھی نہیں کھیل رہے ہیں, ہمیں نہیں دیکھتے, لیکن فالوورز بہت ہیں. لیکن جو آپ نے بات کہی, اسپین کا پہنچنا ایک بہت بڑی خبر ہے. اس لیے بڑی خبر ہے کہ سب بات کر رہے تھے امباپے, اور جو ان کی ٹیم دکھائی دے رہی ہے فرانس کی, وہ فرم فیوریٹ قرار دی جا رہی تھی.
कंफर्म फेवरेट टीम करार दी जा रही थी, और उसके बाद जिस अंदाज से कल चोक हुई वो टीम, और जो कल स्पेन ने डोमिनेंसी अपनी शो करके मैच को जीता है, आई थिंक स्पेन के अब बड़े ब्राइट चांसेस हो गए, क्योंकि मैं तो मेसी की टीम को सपोर्ट कर रहा हूँ जो आज दूसरा सेमीफाइनल खेलेगी अगेंस्ट इंग्लैंड, लेकिन जो उन्होंने फ्रांस को हराया है और जिस अंदाज से डोमिनेट करके हराया है, आई थिंक उनका मोराल बहुत ऊपर चला गया होगा। और अब चूंकि एक ही मुकाबला जीतना है फाइनल में, तो वो आ गए, और शायद वो एक बड़ी टीम को हराने के बाद, टूर्नामेंट की जो सबसे तगड़ी टीम करार दी जा रही थी उसको हराने के बाद, कुछ बेहतर फ्रेम ऑफ माइंड में जरूर होंगे बाकी टीमों की निस्बत। आज का सेमीफाइनल डिसाइड करेगा इंग्लैंड कैसी फुटबॉल खेलती है, कि इंग्लैंड अर्जेंटीना के मुकाबले में फेवरेट जरूर है, लेकिन वो कैसी फुटबॉल खेलती है आज के दिन, क्योंकि फ्रांस वैसी फुटबॉल नहीं खेल सकी जो फेवरेट करार दी जा रही थी। स्पेन से कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं था, लेकिन स्पेन से ऊपर जरूर थी। आज इंग्लैंड की टीम ऊपर है, तो देखते हैं कि इंग्लैंड कैसा परफॉर्म करती है। वो टोन सेट करेगा फाइनल की, जो स्पेन ने बहुत अच्छे अंदाज से सेमीफाइनल में जीत के बाद सेट की है। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया नसीम भाई आपके वक्त के लिए। राजपूत साहब का बड़ा ही मज़ेदार और ज़बरदस्त एनालिसिस। यकीनन जहां क्रिकेट के ऊपर हम अक्सर नोहा कुना होते हैं, वहीं हमें ये भी देखना चाहिए कि जो बाकी स्पोर्ट्स हैं वो कितने फ्लोरिश करते हैं, और यकीनन फ़ुटबॉल भी उन्हीं में से एक है। इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।